اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو میں چاہتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے، لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوں گے اور بدترین انجام دیکھو گے۔ ملک کے اصل معنی عربی میں پیامبر کے ہے، اسی کا لفظی ترجمہ فرشتہ ہے۔ یہ صرف قوتیں نہیں ہے جو اپنا شخصیت نہیں رکھتی ہو، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، اور جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصہ دار سمجھ بیٹھے، اور بعض نے انہیں خدائی کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ خود مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا کام مالک کے مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ مالک کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے تو یہ غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ اور جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ یہ پوچھنا تھا، سوال تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کرے؟ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی طرف کچھ ذرا سے اختیارات منتقل بھی کر دیے جائے تو سلطنت کے جس حصے میں ایسا کیا جائے گا وہاں کے انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے بلکہ کہ ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے فرمان کی تعمیل تو ہو رہی ہے، آپ کے احکام ہم بجا لا رہے ہیں، آپ کی ساری مرضی چل رہی ہے، اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنی ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہے۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے، مگر مثلاً ہوا کا انتظام جس فرشتے سے متعلق ہے وہ صرف ہوا کے متعلق جانتا ہے، وہ پانی کے یا کسی اور چیز کے متعلق نہیں جانتا۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے۔ ایک شعبے کے متعلق وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے وہ جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا زمینوں اور آسمان کا غیب کا علم میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں جو تم ظاہر کر رہے ہو جو تم چھپاتے ہو سب ہے۔ یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا، گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور بیش قیمت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان کے لیے مطیع اور مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا، چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم نے اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مرضی کے تحت ایسا کر لینے کا اسے موقع دے دیں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے یا نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے متعلق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی۔ مثلاً اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرمانروا جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اور جب تک فرمانروا کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں۔ البتہ جب جس کام کے بارے میں فرمانروا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہی ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی ہے۔ فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی۔
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو باغ فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتضی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائے، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکے۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندہ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم و خوف نہیں۔ اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے۔ اوپر کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ گناہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا۔ نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بیچ کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ اس کے برعکس اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائے۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ
قبول توبہ کا یہ مقتضی نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصل معنی ہے نشانی یا علامت کے، جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔